سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ پردہ یا حجاب، اس کی جو مختلف تعبیرات ہیں، چہرہ ڈھانکنا ہے، نہیں ڈھانکنا، کس طرح سے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اور مزید اس کی جو سائیڈ لائنز ہیں، جو اس کی مزید تفصیلات ہیں، وہ اگر اماموں کے درمیان امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبل، یہ تو بیسک 4 امام ہیں نا، اس کے علاوہ بھی امام ہیں جن کی آرا مانی جاتی ہے، علماء بھی ہیں، آج کل کے بھی جدید علماء بھی ہیں، ان کی بھی آرا ہوتی ہے، ظاہر ہے ریسرچ چینج ہوتی ہے، جدید تفاسیر بھی آتی ہیں۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ جہاں پر آرا کا فرق آتا ہے اس کو پازیٹیو لینے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مکمل غلط اور کوئی بھی مکمل صحیح ہے یا نہیں، اس فیصلے کا اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم ان 4 اماموں کی ہی بات کریں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، ان سب نے اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث کی ریسرچ میں اور اسلام کے جتنے بھی علوم ہیں کھپا دی، وقف کر دی۔ کتنے کتنے سالوں یہ اپنے گھروں سے دور رہے اور ریسرچ کی، اور پھر اس کے اوپر بہت کچھ لکھا اور لوگوں کو تعلیم بھی دی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بے شمار تاریخ میں مثالیں موجود ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے مثالیں دینے کا، ائمہ اربعہ کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ چہرہ اپنا کھلا رکھ سکتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں کو آپ کھلا رکھ سکتے ہیں، چہرہ ہاتھ پاؤں کھلا رکھ سکتے ہیں، تو یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی ریسرچ ہے۔ اگر دیگر جو امام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اپنے چہرے کو بھی کور کریں، تو یہ ان کی رائے ہے۔ جیسے میں نے شروع میں تمہید باندھی، تو ہمیں سب کو رسپیکٹ کرنا ہے۔ اب آ جاتی ہے آگے بات کہ پھر فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ کو کس امام یا کس عالم کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ تو ہو گئی تمہید۔ قرآن کی آیات ہم سب کے سامنے واضح ہیں۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں، جیسے سورہ نور میں آیا، اور ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ سورہ احزاب میں طویل آیت ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جب ہم عربک گرامر کا ڈسیکشن کرتے ہیں، اگر تو لفظ آتا ارخا، ارخا کا مطلب ہوتا ہے لٹکا لینا، علیہن، علا کا صلہ جہاں پر آتا ہے، میں عربک گرامر سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، علا کے صلہ سے مراد، یعنی صلہ ایک عربک ٹرم ہے قرآن کی عربی کا، سے مراد ہوتی ہے کہ لپیٹ لینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو بکر بن حساس اور بے شمار اسکالرز کی مثال ہے جنہوں نے انڈورس کیا کہ علیہن سے مراد یہ ہے کہ آپ، اور انہوں نے یہ سیمپل کر کے بھی دکھایا، ایگزامپل یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا، خاص طور سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے، اور بھی دیگر نام جیسے میں نے کہا، کہ انہوں نے کر کے دکھایا کہ کیسے انہوں نے اپنے فیس کو خواتین نے ڈھانکنا ہے۔ تو یہ میں کانسیپٹ آپ کے سامنے یہ بھی ایک رائے رکھ دی کہ اس سے مراد جہاں پہ جو امام آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چہرہ ڈھانکنا ہے، تو اس طرح سے پروف ہو گیا۔ تو میں نے تمہید باندھ دی تھی اور میں اس پہ برقرار ہوں کہ جس امام کی بات آپ کو سمجھ آئے، جس علماء کی بات آپ کو سمجھ آئے، جس عالم کی بات آپ کو سمجھ آئے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ ایک جملے کی مجھے اجازت مرحمت فرما دیجیے گا کہ جہاں پر بات آتی ہے ایکسپلوئٹیشن آف قرآنک آیات کی، جہاں آپ اسلام کے امیج کو، قرآنی آیات کو اپنے لحاظ سے ڈسٹورٹ کر کے توڑ مروڑ دیتے ہیں، وہاں پہ آپ
اللہ کے کلام کے ساتھ میں سمجھتی ہوں بڑی زیادتی کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جتنی زیادتی کرتے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔